قبر کے اندر جب نیک لوگ دفن کیے جاتے ہیں ان کے جسم کس حال میں ہوتے ہیں؟ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی حال میں قبر کشائی کے دوران وہ منظر دکھاتا ہے جو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی ہے اور جس میں یہ رہ رہے ہیں، ورنہ انسانی جسم تو 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ہی وہ گلنے اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کا سسٹم ہی بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ میانی شریف قبرستان کے دو اہم واقعات ہیں قبروں کے جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میانی شریف قبرستان کا گورکند خود بات بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں پر ایک بوڑھی عورت سی، اس کا جنازہ آیا اور آیا بھی رات کو، اور جو دوسرے گورکند تھے وہ ڈیوٹی پر مأمور تھے، انہوں نے رات کو جب اس کو دفنانے لگے دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد آیا، آ کر آپ نے اس نے اوپر جو سلوکہ پہنا ہوا تھا اس کی جیب میں سکے تھے، اور وہ دفنانے کے دوران بیچ گر گئے۔ اس کا روزانہ کا کام تھا قبر کشائی کرنا، اور اس کو پتا تھا کہاں پر گرے ہیں اور میں کس سائڈ سے اس کو کھودوں گا رات، اور بیچ میں سے اس کو نکال لوں گا، پھر اس کو بند کر دوں گا، کیونکہ ان کا روز کا کام تھا۔ وہ حسب معمول اس نے قبر کے درمیان والا گڑھا جو ہے وہ ہٹایا، وہ تھوڑا سا آگے ہوا گڑھا کھودنے کے بعد قبر کی جانب۔ اس نے دیکھا ہے کہ جو اماں دفن ہے اس قبر میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، اور اس نے سب سے پہلے جو میرے سکے تھے وہ اس گورکند کے ہاتھ میں پکڑائے ہیں، اور پکڑانے کے بعد اس نے کہا ہے کہ بیٹا یہ سیب لے لو۔ 2 سیب تھے اس کے پاس، ایک اس نے خود کھانے کے لیے رکھ لیا اور ایک سیب اس نے اس کو دے دیا، اور پھر کہا ہے بیٹا کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ جو 2 سیب ہیں یہ اللہ پاک نے مجھے کھانے کے لیے دیے، یہ تم کھا لینا اور کسی کو بتانا نہیں ہے، اور میری قبر جس طرح پہلے تھی اسی طرح اس کو بند کر دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ گورکند کہتا ہے کہ میں نے اسی طریقے سے وہ سیب پکڑ لیا، اپنے پیسے بھی لے لیے، وہ جو درمیان والا گڑھا میں نے اٹھایا تھا وہ میں نے اسی طرح اس کو رکھا ہے، اسی طرح اوپر مٹی ڈال دی ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر پھول وغیرہ ڈال دیے، اور میں واپس اپنی جگہ پر آ گیا جہاں پر میں آرام کرتا تھا، اور میں سوچنے لگا اگر میں نے یہ صبح کھایا تو پوچھیں گے، دوسرے گورکند پوچھیں گے یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اس کو میں ابھی کھا لیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے وہ سیب کھایا اس کا سارا جو باڈی کا رنگ تھا وہ ریڈ ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، اور وہ لگاتار ذکر کرتا رہا، اور 10-15 دن وہ حیات رہا ہے، اور حیات رہنے کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ یہ وہ گورکند بات بتا رہا تھا جو صبح اس ڈیوٹی پر مأمور تھا۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے میانی شریف کا وہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ تھوڑا سا کو تقریباً 40 کے قریب قبریں تھیں، وہ موٹر وے کے درمیان آ رہی تھی، تو انہوں نے محکمے نے اعلان کیا کہ اس کو آپ اپنی قبروں کو شفٹ کر لیں جس کو پتہ ہے۔ انہوں نے قبروں کی کھدائی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ 40 قبروں میں سے 3 قبریں تھیں جن کی باڈی بالکل محفوظ تھی، اور ان 3 باڈیوں میں بھی ایک باڈی بہت زیادہ ہی ٹھیک تھی۔ اس کو جب شفٹ کرنے لگے ہیں ان کے گھر والوں کو ڈھونڈا ہے، وہ آ گئے ہیں، انہوں نے اس کو شفٹ کیا۔ پھر پوچھنے والے تو پوچھتے رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی باڈی قبر میں سے سلامت کس طرح ہو سکتی ہے؟
कई लोग कहते हैं जो वो जमीन का चक्कर है, ये आलम बरज़ख है। कब्र जो है ये दरवाजा है आलम बरज़ख की तरफ खुलता है। आलम बरज़ख क्या है? ये एक दुनिया है और दुनिया है। जिस तरह हम पहले रूहें थी, आलम रवा भी एक दुनिया है। फिर हम अपनी माँ के पेट में आ गए, वो भी एक दुनिया। फिर हम इस दुनिया में आ गए, ये भी एक दुनिया। फिर हम आलम बरज़ख में चले जाएंगे, वो भी एक दुनिया। अल्लाह ताला इसी तरह जो नेक बंदे होते हैं वो दिखाता है कि मैं किस तरह जिंदा रखता हूँ। एक और जहान है, जिस तरह एक और जहान है इस तरह मैं भी हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप का अमल क्या था? वो कहता है आम लोगों की तरह वो नमाज पढ़ता था, आम लोगों की तरह वो कुरान जीत पढ़ता था, आम मामूलाती जिंदगी गुजारता था। पर एक उसका अमल था जो समझ में आता है। वो ये था कि वो जिस किसी की भी लड़ाई देखता था उसके वो सुलह कराता था, चाहे उसको उनके पैरों में अपनी पगड़ी रखनी पड़े, वो सुलह कराता था। यही अमल है जिसकी वजह से 10 साल हो चुके हैं इसको दफन हुए, और उसकी बिल्कुल बॉडी अपनी कब्र में महफूज थी। और दूसरी बात, अगर किसी नेक इंसान की बॉडी जो है वो कब्र खा जाए तो इसका ये नहीं मतलब उलमा कहते हैं कि वो गुनाहगार था। कुरान कह रहा है कि जब हड्डियां बुसीदा हो जाएंगी तो अल्लाह कहता है इसको कौन जिंदा करेगा? कुफार कहते हैं। तो अल्लाह कहता है मैं जिंदा करूंगा, मैंने पहले भी तो इंसानों को बनाया, सारी कायनात बनाई, मैंने सबज दरख्त से आग पैदा की और मैं इनको जिंदा नहीं कर सकता? मैं तो कुन कहूंगा और फयकून हो जाएगा और वो जिंदा होकर मेरे रूबरू हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रबुल इस्लाम सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के निशान को ऑन कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।